اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام ریڈیو اے زندگی ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 773-766-1416. سامعین آپ ہمارے تقریباً 14 سال کے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے گوگل کریں یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجیے www.talkshoe.com باتیں جوتا.com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736. آپ انٹر کیجئے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں پولیٹیشین، صحافی، دانشور، نعت خواں، گلوکار، ڈاکٹرز، انجینئرز یا کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں لے کر آئیں اور ان کی سحر کن باتوں سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی. سامعین آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے. منیب صدیقی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت شکریہ. اگلے اتوار کو اسی طرح زحمت دیں گے. سامعین آپ کو ایک خوبصورت سا کلام سناتے ہیں. اقرا شبیر کی آواز میں. ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں شبیر حسین صاحب اور ای کمیونٹی ان کا نیوز پیپر بھی ہوتا ہے. گجراتی کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہیں. ان کی صاحبزادی نے بھی حال ہی میں ایک نیو یارک کانسلیٹ میں پروگرام ہوا ہے. بہت خوبصورت کلام پیش کیا. خصوصی طور پر انہوں نے اس کا لنک ارسال کیا تھا. میں آپ سنیے، انجوائے کیجیے اور داد ضرور دیجیے نام لکھ کے اقرا شبیر کا. اور سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. السلام علیکم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے.
محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسنی نظر مانگ لو کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے واہ زبردست بہترین خوبصورت آپ نے سامعین کلام سنا اقرا شبیر کی آواز میں. آپ کو یقیناً پسند آئے ہوگا. پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام کو جوائن کیا ہے ان کو وعلیکم السلام, اور پروگرام کو سنتے رہیے, فیڈ بیک دیتے رہیے. سامعین آج اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ہم نے پاکستان کراچی سے زحمت دی ہے. پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, ایم این اے ہیں لیاری سے. لیاری وہ جگہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا بڑا مضبوط ووٹ بینک ہے, اور انہوں نے شکست دی بلاول زرداری بھٹو صاحب کو, اور ایک تاریخ رقم کی, اور ان کی ضمانت بھی ضبط ہوئی. بڑا بہت بڑا میں کہتا ہوں مارکا انہوں نے مارا, اور ایک تاریخ رقم کر کے آپ کے سامنے آج موجود ہیں. ہم سے گفتگو کریں گے جناب عبدالشکور شاہ صاحب سے. اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عبدالشکور شاہ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارا پروگرام. میری طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عبدالشکور شاہ صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو. شاہ صاحب بڑا لمبی عرصہ آپ نے پالیٹکس میں رہے, آپ کا طویل کیریئر ہے. 1977 میں آپ نے سیاست کا آغاز کیا, چھاپے بھی پڑے, آپ کے والد صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا, بڑی مشکلات ہوئیں. آپ نے آزاد امیدوار کے تحت بھی الیکشن لڑا, پیپلز پارٹی کے پرچم تلے بھی الیکشن لڑا آپ نے. آج پی ٹی آئی میں ہیں. ذرا ہمارے لسنرز کو بتائیے کیا وجوہات ہوئیں کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ نے
پی ٹی آئی جوائن کی اور کامیاب ہوئے آپ وہاں سے لہاری سے، اور بلاول زرداری صاحب کی آپ نے ضمانت ضبط کروا دی، اتنے کثیر تعداد میں آپ نے ووٹ لیے اور ایک بہت بڑا چینج آیا لہاری میں جو پیپلز پارٹی کا بڑا مضبوط گڑھ تھا. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آپ نے کس طرح پی ٹی آئی جوائن کی اور پیپلز پارٹی چھوڑی؟ دیکھیں جی، جب تک بینظیر صاحبہ زندہ تھی تو پیپلز پارٹی میں کارکنوں کی عزت ہوا کرتی تھی. تو بی بی کی شہادت کے بعد پارٹی نہیں رہی، بلکہ میں کہتا ہوں مافیا بن گئی تھی، اور اس میں صرف چند سلیکٹڈ لوگوں کی عزت ہوتی تھی اور ان کا کہا سنا جاتا تھا، اور چند لوگ فیصلے کرتے تھے، اور نیچے جو ہوتے وہ مجبور تھے کہ ان فیصلوں پر یا تو عمل درآمد کریں یا پھر ہماری طرح گوشہ نشینی اختیار کرتے. تو 2008 میں میرے ساتھ ٹوائس سلیکٹڈ ایم این اے واجہ احمد کریم داد بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے. انہوں نے ایک مخصوص کینڈیڈیٹ تھے جو لیاری میں نہیں رہتے تھے بلکہ ڈیفینس میں رہتے تھے، وہ ہر بار آ کے الیکشن لڑتے تھے لیاری سے. تو اس کے خلاف لوگوں میں ایک بغاوت سی، ہم سب نے کہا کہ بھائی کسی کو بھی دو، لیاری سے رہنے والے کسی شخص کو دو، تاکہ اسے احساس ہو کہ لیاری میں جب لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، دوسرے پرابلمس ہیں، وہ اس کو علم تو ہونا چاہیے کہ لوگ کس حالت میں رہتے ہیں. تو لیکن انہوں نے بجائے ہماری بات سننے کے جب ایک اس مخصوص شخص کو دیا تو اس کے خلاف ایک ایسی ماحول بنی ہوئی تھی کہ اس میں ہم جیت جاتے اس وقت بھی 2008 میں. لیکن ایک تو بی بی کی شہادت ہو گئی، پھر اوپر سے یہاں پر جو گینگ وار تھی ان کی سرپرستی کی گئی، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا. انہوں نے لالچ دیے گئے، تمہیں ہم کیا نام ہے سینیٹر بنا دیں گے، تمہارے کیسز معاف کر دیں گے، تم ہمارے امیدوار کو سپورٹ کرو. ہوا یہی ہے، پھر اینڈ آف دا ڈے پورا ماحول بھی بن گیا تھا. بی بی کی شہادت کے بعد گینگوار نے پورا قبضہ کر لیا تھا پولنگ بوتھوں پر، وہاں صبح سے اسٹیمپنگ شروع ہو گئی تھی، اور 11 بجے میں بائیکاٹ کیا. ایون دین آئی سیکیورڈ 9651 ووٹس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میری رکنیت معطل کی گئی. لیکن 2012 میں دوبارہ جب فیصل رضا عابدی صدر بنے کراچی کے، تو انہوں نے مجھے ساؤتھ کی صدارت کے لیے آفر کی. وہ چاہ رہے تھے مجھے ساؤتھ کی صدارت پہ دوبارہ لانا، پارٹی میں دوبارہ ایکٹیو کرنا. لیکن دوبارہ کچھ لوگوں نے میری بھرپور مخالفت کی، اور اس بجائے اس کے، لیکن پھر بھی مجھے فیصل رضا عابدی نے کراچی کا نائب صدر بنایا ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے. تو میں نے 4-5 مہینے ہی تھا، تو کچھ لوگوں کو میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ایک مخصوص شخصیت کے کہنے پر، جیسے گینگ وار میں بڑا کردار رہا ہے، تو اس کے کہنے پر مجھے ہٹایا گیا اور میری جگہ کسی اور شخص کو لایا گیا. اور اس کے بعد پھر کسی نے زحمت گوارا نہیں کی ہم سے پوچھنے کی کہ بھائی تم ایک سینئر آدمی ہو، ہم تمہیں کوئی پوسٹ پہ پارٹی کی خدمات کے لیے رکھ دیں. اس لیے ہمیں ایک طرح سے پھر سائڈ میں ہو گئے. اور میں عمران خان صاحب کی جو دھرنے کے دوران کی جو تقریر ہے وہ ریگولرلی سنتا رہا، اور اس سے میں بڑا انسپائر ہوا. اور خاص طور اس کے علاوہ ایم ٹی وی کی وہ خاتون جو ایم ٹی وی میں بھی پرفارم کرتی تھی اور جرنلسٹ بھی تھی، اس کی تقریر جب میں نے سنی میں بہت متاثر بھی اس وقت بھی خان صاحب کی شخصیت سے. اور خان صاحب کا جو ایک آئیڈیا تھا، جو خان صاحب اس ملک میں ایک تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، اور بھٹو صاحب اور بینظیر کے بعد اگر کوئی لیڈر مجھے نظر آیا تو وہ خان صاحب عمران خان کی صورت میں تھے. اور لیکن ایک مخصوص ٹائمنگ کے تحت ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کے باوجود شمولیت ایسے موقع پر کی جو بہت سوٹیبل ٹائم تھا. جب میں نے جوائن کی تو اس کے بعد الیکشن کیمپین میں مجھے دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر آئی کہ ہم تمہیں سیٹ دیتے ہیں، کل جا کے زرداری صاحب سے ملے اور آپ کو وہ ٹکٹ بھی دیں گے اور خرچہ بھی دیں گے الیکشن کے لیے. میں نے کہا نہیں، میں پی ٹی آئی جوائن کر چکا ہوں، کیونکہ جو فضا بن گئی تھی لیاری میں، جو گینگوار کے دنوں میں، جو 3-4 سال جو گینگوار کی وجہ سے جو یہاں لوگوں نے مصائب جھیلے تھے، جو اذیتیں لوگوں نے اٹھائی تھی، لوگوں کے گھروں میں گولیاں نہیں بلکہ گولے برسائے گئے تھے، مختلف کمیونٹیوں کو جس طریقے سے تنگ کیا گیا، اور لوگوں میں جتنی نفرت تھی پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ بالکل جھلک رہی تھی. اور میں نے اسی میں آفیت سمجھی کہ بجائے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے سلسلے کو برقرار رکھوں، وہ پیپلز پارٹی جو شہیدوں کی پارٹی ہوا کرتی تھی، جس کے کارکنوں ننگے پیٹوں پہ کوڑے کھاتے ہوئے بھی جی بھٹو کے نعرے لگائے تھے، اس پارٹی کو انہوں نے ایک لمیٹڈ کمپنی بنا کر ایک خاتون جو ہے زرداری صاحب کی بہن وہ چلا رہی تھی.
اور اس کی وہ ہمیں لائک ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں اوپنلی کرپشن کے خلاف باتیں کرتا تھا. میں اوپنلی کہتا تھا کہ جو پبلک کا فنڈ ہے وہ پبلک کا فنڈ پبلک پہ خرچ ہو، اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرے گا تو وہ اپنے بچوں کو خنزیر کا گوشت کھلائے گا. تو یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو بری لگی، اس لیے انہوں نے سائڈ کیا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی کامیابی دی مجھے کہ بلاول کو شکست دینا، اور وہ بھی اس کی ضمانت ضبط کرنا لیاری جیسے علاقے سے. وہ یہ اعزاز جو ہے ایک تاریخ سال بات ہو گئی ہے. اب میں آج کل دنیا میں نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سیاسی تاریخ میں میرا نام زندہ رہے گا. بالکل بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا مارکا آپ نے کیا. اور شکور صاحب بڑا اہم سوال، آپ نے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی آپ نے جوائن جب کی، پھر الیکشن کے لیے آپ نامزد ہوئے، آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی، کس طرح لوگوں کو کنونس کیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی مضبوط وہاں پر تھی. آپ نے کوئی واٹس ایپ گروپ استعمال کیے، آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، یا آپ کیونکہ وہاں پہ کارنر میٹنگ کرنا بھی بڑا مشکل تھا، وہاں پر لوگوں کے لیے جلسے جلوس کرنا بھی بڑا مشکل تھا، تنگ گلیاں، بہت سارے مسئلے تھے، گینگ وار چل رہی تھی. آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ لوگوں کو پارٹی کی طرف، اپنے پی ٹی آئی کی طرف متوجہ کیا آپ نے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو پی ٹی آئی کو اس میں بہت زیادہ ایج حاصل ہے. اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر تو الیکشن سے پہلے بہت زیادہ چاہیے ہوئی تھی. ابھی بھی الحمدللہ نوجوان نسل جو ہے وہ خان صاحب کے وہ چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس سے بھی ہمیں بہت سپورٹ ملا، اور نوجوانوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے الیکشن کیمپین میں. میں چونکہ لیاری میں رہتا ہوں، لیاری میں رہنے کی وجہ سے لوگوں سے ایک مسلسل رابطہ تھا. ہر گلی محلے میں میرے اپنے ذاتی جاننے والے تھے، پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹس میرے اپنے اتنے تھے کہ اللہ کا بہت کرم رہا، اللہ کا بہت شکر ہے. ہم نے بالکل وہ تمام تر مصائب کے باوجود مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگیں بھی کی. ہم نے ریلی بھی نکالی الیکشن سے کچھ دن پہلے، جو بہت فیصلہ کن ریلی تھی، اور اسے مخالفین کے تو آسان خطا کر دیے تھے. اور اللہ کا بہت شکر ہے، میں جتنا شکر کروں کم ہے کہ لیاری کے لوگوں نے اعتماد کیا. ہم اس اعتماد پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بس یہ کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں وہ، لیکن لوگوں کے ایکسپیکٹیشنس یہ ہے کہ جو ایون لوکل باڈیز کی جو پرابلمس ہیں وہ بھی ہم سالو کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر بھی محنت کر رہے ہیں. ہم آج بھی میں گیا تھا، ہم نے ریلی نکالی تھی آج، ایک مختلف اپنے سوشل ورکرس نے لیاری میں جو بجلی اور گیس کے جو لوڈ شیڈنگ وغیرہ کے حوالے سے، تو ہم بھی گئے تھے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. اس کے بعد میں نیا آباد اور دریا آباد سائڈ پر ان کی گلیوں میں کچھ تعزیت وغیرہ تھی، وہاں گئے. وہاں گندا پانی جمع ہے، سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، اور کئی کئی مہینوں کا بدبودار پانی جہاں سے ہزاروں لوگ روز گزرتے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جس کے پاس ہزاروں ملازمین ہیں، اربوں کربوں روپے کا بجٹ ہے، ان کو شرم نہیں آتی. ان کو اتنی غیر انسانی ماحول میں لوگ رہ رہے ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ جس طرح سے وہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں، وہ جانور بھی رہنا اس میں پسند نہ کرے. انہوں نے ایسے ایک ماحول میں یہاں کے لیاری کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، اب تم مکت ہو. اب یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ کب تک لوگ اس کو برداشت کریں گے کہ لوگوں نے تمہارے خلاف ووٹ ڈالے، اب تمہارے اندر میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، اور تم لوگوں کو یہ سزا دے رہے ہو کہ 4-5 مہینے سے گندا پانی جمع ہے، اور تم اس کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں کر پاتے ہو. پینے کے پانی فراہم کرنے میں تم ناکام ہو، اور 3-4-5 دن بعد لوگوں کو پانی ملتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے، اس طرح سے. تو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت، لوگوں کو اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. شاہ صاحب بڑا اہم سوال آپ سے کہ آپ نے جس طرح نشاندہی کی، پانی، بجلی مسئلے ہیں، منشیات فروشوں، گینگز کا مسئلہ ہے، وہاں پر گلیاں ہیں، وہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں. آپ نے فلاحی کام بھی کیے، موبائل ایمبولینس کا بھی اہتمام کیا، آپ نے لوگوں کو طبی سہولتیں بھی فراہم کی. وہاں کا کبھی حال ہی میں ایک بلڈنگ بھی گرتی رہی ہیں، کل بھی نارتھ کراچی بفر زون کے علاقے میں بلڈنگ ٹیڑھی ہو گئی تھی، اسے گرایا گیا. ہم نے جے ڈی سی کے ظفر عباس صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ اولڈ ایریاز میں ایسی بلڈنگیں ہیں جو کسی وقت بھی ایک حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کی حکومت یا آپ اس بارے میں کیا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس علاقوں میں اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو گیا تو ایمبولینس تو بہت دور کی بات ہے، وہاں موٹر سائیکل چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے تنگ گلیوں میں. تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی آپ نے؟
देखिए 18वीं तरमीम में सुबह के पावर्स इस कदर ज्यादा कर दिए गए हैं कि वफाक के लिए काम करना बहुत ज्यादा दुश्वार बना दिया गया है, और जानबूझकर इन्होंने 18वीं तरमीम में वो सारे पावर्स अपने पास रख लिए जो इन मसाइल को सॉल्व कर रहे हैं। अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। पहले ये मेयर की कराची के अंडर में होता था, वो भी छीन के वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को दे दिया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर कराची के अंडर में था, वो भी लेके सिंध गवर्नमेंट को दे दिया। अब इतनी मखदूश बिल्डिंगें ऑलरेडी मौजूद है, और उस पर ये कि इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में मेन रोडों पर 7-7, 8-8, 9-9 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, और कोई इदारा कोई यानी बात कुछ करने वाला नहीं कि ये गैर कानूनी बिल्डिंगें जो बन रही हैं बगैर किसी नक्शा पासिंग के, बगैर किसी प्लानिंग के, इसकी वजह से सीवरेज के मसाइल भी बन रहे हैं, इसकी वजह से गैस का भी मसला है, पानी की भी किल्लत हो जाती है। जब 500 घरों की जगह 20,000 घर बन जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सामने। और मंशियात की आपने बात की, मंशियात पुलिस के आला अफसरान की सरपरस्ती में चल रहा है। जब मैं यहाँ पर मुंतखब हो रहा है तो इतना ज्यादा प्रेशर मुझ पर था सोशल मीडिया के जरिए, जो दोस्त रोज मुझे एक दिन में मुझे 25 से 26-27 मैसेजेस मिले जो रैली में अपने मंशियात फरोशी के हवाले से खुलेआम मंशियात फरोशी। मैंने तहकीक की तो पता चला एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मशहूर था अनवर कालिया, वो यहाँ पर रिटायरमेंट के बावजूद कलाकोट पुलिस स्टेशन में अपना वो टीम चला रहा था। वो मंशियात फरोशों को पकड़ता था। मंशियात मेरे पास ऐसे भी सबूत है, इससे 5 लाख और इससे 4 लाख रुपए लिए गए, और उनसे जो जब्त किया गया था मंशियात था वो फिर अपने कारिंदों के जरिए उसने लारी में फरोख्त करवाए। अब ये इनका रोज का मामूल था। मैं सुबह उठता था तो मेरे घर के सामने औरतें जमा होती थी कि भाई हमारे बच्चे को सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो अनवर कालिया उठाकर ले गए, अब पैसे डिमांड कर रहा है। तो मैंने प्रेशराइज करके इनको जब भगाया तो एक तहकीकाती एजेंसी उसने मेरे खिलाफ मेरे से पहले राब्ता किया कि आप जो है ये हमारा बंदा है, इसको आप कुछ ना कर काम करने दे। मैंने कहा ये जहर फैला रहा है, ये बजाय यहाँ पर मंशियात खत्म करने के मंशियात फैला रहा है। और जो लोग उनके आते हैं पास उनसे पैसे भी लेते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम हमारे लिए काम करो, मंशियात फरोशी करो, वो हमारे मोकल से हमें कमाओ, खुद भी खाओ, हमें भी दिला दो। और मैंने कहा वो बंदा रिटायर हो गया है, तुम अगर काम लेना चाहते हो तो आप अदर सर्विस लोगों से अपने काम लो, लेकिन इस तरह के गलत काम तो उन्हें मैं नहीं दूंगा। और इस बात पे उस जैसे अब मुझे पता चला मेरे खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को झूठी बेबुनियाद खबरें भी दी है, और मेरे जैसे आदमी को मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे खबरों में कहा गया कि ये एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, दूसरी चीजों में। और मुझे बहुत तकलीफ हुई पिछले दिनों जब मुझे ये पता चला, बहुत तकलीफ हुई। और कल भी मेरी उस एजेंसी की जो इदारे की एक अहम अफसर से मुलाकात है इसी सिलसिले में, और अगर जरूरत पड़ी मैं कौमी असेंबली में भी इस मैटर को उठाऊंगा और स्पीकर साहब से भी बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करूंगा कि जब कोई सही रास्ते में चल रहा हो, नेकी कर रहा हो, अपने लोगों को जान बचाने की कोशिश कर रहा हो, मंशियात के खिलाफ जंग लड़ रहा हो, और उस तरह की उसके खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्टें बना के प्राइम मिनिस्टर को भेजना ताकि मेरे वहां से नंबर काट दिए जाए, ये ज्यादती है, जुल्म है। और मैं इसको बेनकाब करूंगा, इंशाल्लाह जरूर करूंगा। और अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेरे पास कुछ मर्द और खवातीन आए थे, उन्होंने कहा कि एक और अफसर है राना शहजाद नाम का, उसने एक चोर को पकड़ने गया था। एक चोर को पकड़ने गया, जब वो नहीं मिला उसके 3 साल के बच्चे को उठाकर ले गए, 3 साल के मासूम बच्चे को। मैं अभी थोड़ी देर में वो उस बच्चे की तस्वीर भी ये मैं अभी तो तकरीबन वो 4 साल का हो गया बच्चा, तो उस बच्चे की तस्वीर मैं आपको सेंड भी करूंगा। तो वो उस बच्चे को ले गए थे, और मैंने फिर वो ASI का ट्रांसफर करवा दिया था। वो ASI ट्रांसफर हो गया था जब मैंने SSP को कंप्लेन की कि सही हरकत की, और SHO को भी मैंने सुनाई थी। तो कुछ अर्से पहले फिर दोबारा उसको उसी पुलिस स्टेशन चाकीवाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया। जब मैंने एक टीवी चैनल पे इसका जिक्र किया तो कुछ दिनों के लिए उसको दोबारा यहाँ से किसी और PS में भेज दिया गया, लेकिन अब दोबारा लाया गया। और 1 महीने से मैंने IG, DIG, CCPO, SP, SSP सबको कहा है, लेकिन वो बंदा डंके की चोट पर एक मुंतखब नुमाइंदा, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ये देख रहा है कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, वो इतना पावरफुल है, ये एक मामूली ASI।
جی اب وہ اس لیے کہ وہ ان کو کما کے پیسے دے رہا ہے. پولیس کے اعلیٰ افسران ایس پی ایس ایس پی لیول کے افسران جب منشیات فروش پولیس افسران کی کہنے کا سرپرستی مقصد ہے کریں کہ گے. من پسند لوگوں کو وہاں پر تعینات کر دیا جاتا ہے, پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی جو دے کر آئے ہوتے ہیں وہ پیسے پورے کرتے ہیں. پورے کرتے نہیں بلکہ معاشرے میں جرائم پھیلا رہے ہیں. جی جی منشیات کا زہر نوجوانوں کے رگوں میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کی سرپرستی جب اعلیٰ پولیس افسران کریں تو شرم کی بات ہے. جی جی شکور شاہ صاحب, بڑا اہم سوال ایک اور آپ سے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ کراچی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, ہم ان پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے, بارش ہوئی, بستیاں بہہ گئیں, جو کچی آبادیاں تھیں ان کو گرایا گیا, نالوں کی صفائی آرمی نے آ کے کی, پیکیجز ملے. لاسٹ ایئر 162 ارب روپے کا پیکیج ملا, پتہ نہیں وہ کہاں گیا. اب کیا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی حکومت کے, آپ کو پتہ ہے گورنر بھی ہیں, کیا وہ میئر صاحب کے سامنے یا جو یہ سسٹم رن کر رہا ہے کراچی کے بلدیہ عظمیٰ اس کے سامنے اتنے بے بس ہیں کہ کوئی سوال جواب نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ ابھی 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا ہے, اس کے 2 دن بعد بیان آ گیا کہ ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا ایوانوں تک آواز نہیں جا رہی؟ کیا اتنی بے بسی ہے کہ ان جو مافیا کہہ لیں یا جو لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے پیکیج جو ہیں کھا گئے ہیں, کہاں گئے وہ پیسے؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. گورنر آپ کے یا عمران اسماعیل صاحب, ان کی ہمارے یہاں پہ شکاگو میں بھی کافی ملاقاتیں رہیں, حکومت آپ کی اتنے بے بسی کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیے وہ 162 کی جب تک آپ نے بات کی تو اس میں سے ایک روڈ جو ہے میرے کانسٹیٹوئنسی میں ہے, نشتر روڈ, وہ ایک کلاس وہ جو آپ کے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جو اسٹینڈرڈ جو روڈ بنتے ہیں اس لیول کا روڈ بنا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, بارشوں میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہاں ایک قطرہ پانی جمع نہیں تھا, سوائے ایک پورشن میں جہاں دوسرے سم سے پانی آ کے وہ جمع ہو گیا تھا زو کے قریب. ادروائز A1 روڈ بنا ہوا ہے. ایک اور روڈ جو ہے وہ منگو پیر روڈ جسے کہتے ہیں, اس کی تقریباً آدھے سے زیادہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب بھی باقی کام جاری ہے. اس پہ فلائی اوورس جو تھے 6 فلائی اوورس ان کا کام ہوا. تو باقی کے سلسلے جو 162 کے تھے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھے اور ان میں 1-1 روپے کے حساب دینے کو ہماری گورنمنٹ دینے کو تیار ہے. جہاں تک نالوں کی صفائی کی آپ نے بات کی, نالوں کی صفائی سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس پہ بھی ان کے بجٹ میں اربوں روپے رکھے گئے تھے. نالوں کی صفائی جو ہے وہ علی زیدی صاحب نے اپنے طور پر بھی کروایا, جس کا فائدہ میں نے اٹھایا اور میں نے لیاری سے تقریباً 250 ٹرکوں کے جو ہے نا وہ کچرا اٹھوایا تھا نالوں سے. اس کی وجہ سے بارشوں میں لیاری میں کوئی زیادہ پانی جمع نہیں ہوا. اللہ کا بڑا کرم رہا کہ وہ 250 ٹرکوں تقریباً 250 ٹرک سے اٹھائے گیا وہ نالے سے کچرا. اور لیکن شہر میں اربوں روپے کے ایم سی کے پاس بھی ہوتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے بھی, اور یہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, یہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پر جو ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا چائنیز کمپنی کے نام پر, یہاں جو لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے, وہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. اس میں بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہا ہے. اب آپ وہ ڈسٹ بین ٹائپ کی جو رکھے ہوئے ہیں روڈوں پر جو کچرا ڈالنے کے لیے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ایک یہ جو ڈبے پڑے ہوئے ہیں ان کی قیمت $400 ایک ڈبے کی قیمت لگائی گئی ہے. ظلم نہیں اس سے اور کیا ہے؟ جو آپ کے پاکستان میں اگر بنے تو 4,000 روپے بنے, لیکن $400 اس کی قیمت رکھی گئی ہے. تو کرپشن بھی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں تو دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ آ گئی ہے. اب بڑوں کی گرفت ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اگر اوپر سے شروع ہو گیا ہے, اگر وہاں سے کرپشن ختم ہو جائے, وہاں سے نیچے بھی سلسلہ ہے. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پوٹینشیل دی ہے. ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نعمت پورے مسلمانوں کے لیے. کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارا فروٹ دنیا کا سب سے لذیذ ترین فروٹ ہے. ہماری زرعی اجناس جو ہے, ہمارا چاول دنیا کا بہترین چاول ہے. ہمارے پاس 4 موسم ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس سمندر ہے, ہمارے پاس دریا ہے, ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پہاڑ سونا اگلتے ہیں, ہمارے پہاڑوں میں معدنیات کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ کئی 100 سال تک جو ہے استعمال ہو سکتے ہیں. کوئلہ ہمارے پاس ہے.
मादियात की कोई कमी नहीं है, शकुर लेकिन ये साहब क्या कहेंगे जानतदार हुक्मरानों की कमी है। कमी है। शकुर साहब क्या कहेंगे पीटीआई की जब से हुकूमत आई है 2 साल 2.25 साल ले लें आप, कितने मुतमईन हैं आप कारकर्दगी से? ओवरऑल कराची की मैं बात करूंगा, आपके एमएनएज हैं, आपकी तादाद है, लोगों ने आपको वोट दिया और आपको एक नई तब्दीली की तरफ लेकर आए, आप इस तक की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? देखिए, जितना होना चाहिए काम, मैं समझता हूँ कि उस पर अब तक हुआ नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं मुतमईन हूँ, मैं सिर्फ ये कि वो अपनी गवर्नमेंट को डिपेंड करने के लिए कह दूँ कि सब कुछ ऑल इज ओके, नहीं। हमें बहुत काम करने की जरूरत है। खान साहब की अपनी जाती ख्वाहिश भी है। उसने कई मौकों पर अपने मीटिंगों में कराची में और कराची को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक शहर बनाने के अज़्म का इजहार कर चुके हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि 5 सालों में इतना हो कि कराची का एक बेहतरीन जो फेस है वो दुनिया के सामने है। एक जमाना होता था लोग टूरिस्ट यहाँ आया करते थे, अब जो है वो आते ही नहीं है, वहाँ पाकिस्तान का नाम सुन के घबरा जाते हैं। जो हालात गुजरे आपको भी पता है, कई रीजन है उसके। उसमें एक तो कराची को पिछले 12 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने कराची की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो सियासी दुश्मनियां निभाई गई। क्या कराची क्या पूरे सिंध में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो डेवलपमेंट के पैसे थे वो किसी फालूदे वाले के अकाउंट से निकल रहे थे या किसी पापड़ वाले के अकाउंट से निकल अगवा हो रही हैं दिन दहाड़े, बच्चे अगवा कर रहे हैं, उनके रेप हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों के रेप हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये चीज पूरी दुनिया में होती है। मैं आपके मुल्क में आप जहाँ बैठे हो, न्यूयॉर्क शहर में इससे ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल में। वो दूसरे यूरोपीय शहरों में आ रहे मौजूद कौम कहलाते हैं, लेकिन वहाँ इससे इस तरह के वाकयात वहाँ भी होते हैं, हर जगह ये सिलसिले होते हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजीद बेहतर होना चाहिए। और आबादी में जो मुसलसल एक इजाफा हो गया है उसके भी असरात हैं और उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन नहीं होते कराची के लोगों में बड़ी एहसास महरूम ही है कि खान साहब ने बड़े वादे किए कि रेंजर्स को वापस भेज देंगे और मुकामी पुलिस को फाल करेंगे, मुकामी लोगों की पुलिस होगी और तरक्की याफ्ता शहरों में कराची का शुमार होगा। बड़ी मायूसी लोगों में पाई जाती है। अब ये इसको किस तरह दूर किया जाएगा? 2 दिन पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सूबे के नाम पर रैली निकाली है। अब आज जमात इस्लामी की तरफ से कराची के हवाले से रैली निकाली गई है। 2 साल हो गए, वादा तो ये था कि 100 दिन के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे, 200 काबिल तरीन आदमी आएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कि आपकी तरफ से एमएनएज वगैरह एमपीएस वगैरह ने खान साहब को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि उन्होंने वर्ड्स दिए थे कराची के लिए, पूरे मुल्क के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब सियासी नारे लगाना, सियासत इलेक्शन के जमाने में नारे और वादे करना, ये तो हर पार्टी के उसमें शामिल होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता भी है और ख्वाहिश भी होती है। मैं एक बात बताऊं, खान साहब के खुलूस पे कोई शक नहीं है। हमें उम्मीद है कि खान साहब जो है ना, और अभी उन्होंने 15 करोड़ एमएलए को उनके इलाकों में तरक्याती काम के लिए दिए। हमारा काम 15 करोड़ का काम नजर आ गया। हालांकि मुझसे पहले 2008 में यहाँ पर जरदारी साहब ने लियारी के नाम पर 5 अरब रुपए दिए गए। वो पैसे कहाँ गए? हमारे 15 करोड़ नजर आ रहे हैं लेकिन वो 5 अरब नजर नहीं आते। वही मेरा सवाल था, तो ये कोई पूछगछ तो अभी जी होनी चाहिए इंशाल्लाह, और हो रही है। बहुत सारी चीजें पाइपलाइनों में है। वो खान साहब ने जो 10 साल में कर्जे लिए गए और वो डेवलपमेंट के नाम पर जो हुए, उसकी इंक्वायरी हुसैन असगर साहब जो है डिप्टी चेयरमैन नैब, जो एक इंतहाई ईमानदार और अल्लाह के वली इंसान है, वो तो उस तहकीकात कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसका कोई ना कोई नतीजा तो जरूर आएगा। लेकिन कानूनी सिकम इतने हैं हमारे पास। आप तो अगर ये कहें कि मैंने अगर जो जुर्म किया है तो जुर्म को साबित करने के लिए इदारों को ये भी बताना पड़ेगा कि वो पैसा मैंने कहाँ इन्वेस्ट की है, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, मेरे बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है। ये सब इन्होंने क्या किया है, मुख्तलिफ मुल्कों में लगा है। एक बड़े खानदान के साहबजादे जो इस वक्त जेल में है, उनकी प्रॉपर्टीज का पता चला है कि वो चाइना में इतनी ज्यादा सरमायाकारी हुई है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट अब जब तक ताउन नहीं करेगी या वो सबूत हमें नहीं मिलेंगे तो आप कोर्ट में क्या साबित करेंगे। और वो आप कहते हैं कराची की बात, कराची में देखिए उर्दू स्पीकिंग की बहुत बड़ी आबादी है कराची, हैदराबाद वगैरह में, और वो इस मुल्क के शहरी है। वो भी इतने उनका भी इतना राइट बनता है जितना एक बलोच का, एक सिंधी का, एक पठान का, एक पंजाबी का बनता है। ठीक है ना, हम इस बात की बिल्कुल करते हैं कि उर्दू स्पीकिंग को उनका जायज मुकाम दिया जाए। वो इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, उनके साथ अगर चंद एक ने अगर गद्दारी की
کی ہے الطاف حسین جیسے انہوں نے, تو باقی جو ہے نا محبتن لوگ ہیں, یہ پاکستان پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں, ان کی بات کو بھی بدل دیا جائے, ان کو بھی ہر شعبہ زندگی میں مکمل نمائندگی دی جائے. اس وقت سارے ڈی سیز جو انہوں نے لگایا ایڈمنسٹریٹر, اس میں ایک بھی اردو بولنے والا نہیں ہے. یہ سارے انٹیریئر سندھ کے یا دوسرے علاقوں سے لائے گئے ہیں. یہ زیادتی ہے, اس سے محرومیاں بڑھتی ہیں. اس کی وجہ سے ایم جیسی تنظیمیں جنم لیتی ہیں, اس کی وجہ سے علیحدگی کے نعرے لگتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو بھی ان سے تدارک کرنا پڑے گا. ہمیں جی شکر صاحب, کراچی کے لیے آخری سوال آپ سے کروں گا کہ کراچی کے لیے آپ کی نظر میں کیا کوئی آئیڈیا ہے کہ کس طرح بہتری لا سکتی ہے؟ کچرے کا مسئلہ, جابس کا مسئلہ, ابھی ایک ظلم کراچی پہ کر دیا گیا ہے کہ کوٹا سسٹم جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے طویل مدت کے لیے نافذ کر دیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ خان صاحب کی حکومت میں سب کچھ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کوئی آپ کے لیے کوئی پیکیج, کوئی آئیڈیا کہ اس شہر سے احساس محرومی, جو گورنمنٹ جابز نہیں مل رہی لوگوں کو, دوسرے علاقے کے لوگ آ کے جابیں لے لیتے ہیں, تعلیمی اداروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی اچھی پوسٹوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے جو ساری باتیں کہیں کہ لوگ پھر پسٹل اٹھاتے ہیں, لوٹا ماری کرتے ہیں, گھر میں جب خاکے ہوں گے گھر والوں کی لانتن ہوگا, کیا کہیں کوئی پیکیج ہے کہ کس طرح اس شہر کو کوئی آئیڈیا ہے ذہن میں؟ بتائیے اس بارے میں. جی دیکھیں, جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو جابس دلاتا ہے. ایم کیو ایم جب اقتدار میں تھی تو اس نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں, کے ایم سی میں سارے اپنے ورکرز کو لگائے. ایون ایسے لوگ بھی پارٹیشن ہوئی ہے جو کرمنلز تھے, جن کے کرمنل ریکارڈ موجود تھا. ابھی کیپیٹی میں 970 کے قریب لوگ لگائے گئے بابر گوری کے زمانے میں. اب وہ ان میں سے کئی ایسے نکلے جن کے خلاف کیسز بھی تھے. اب اس طرح کی زیادتیاں تو سب پارٹیوں نے کی, سب لوگوں نے کیے. تو لیکن کراچی جیسے باقی بڑے شہر ہیں, بڑے ملک ہیں, جن کا ایک سسٹم ہوتا ہے, باقاعدہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. کچرا اٹھانے کا ایک طریقہ کار ہے, ایک میکینزم ہوتا ہے, اس میکینزم کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ اس شہر سے ریونیو جنریٹ کرتے ہو, اس کے بدلے میں اس کو ایک صاف ستھرا ماحول تو ملنا چاہیے. اس کے جو ادارے ہیں, ادارے جو برباد ہوئے ہیں, ان اداروں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور اب آپ دیکھیں ہمارے اربوں روپے اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے, اس کے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں ہم. پی آئی اے کو برباد کیا گیا تھا, پی آئی اے میں خسارے میں جا رہا تھا. اب یہ چیزوں کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے اداروں میں سکت ہو, جان ہو, وہ مزید نوکریاں اس میں سے کریٹ کی جا سکے. یہاں تو ایسی صورتحال بن گئی کہ لوگوں کو نکالنے پر گورنمنٹیں مجبور ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب ایک محدود ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ غبارے میں حد سے زیادہ اگر ہوا بھرو گے تو اس کا لامال اور رزلٹ یہی گا کہ وہ برسٹ ہوگا. تو اس میں اداروں میں بھی یہی کیا گیا. کے ایم سی میں بھی بہت ایسے لوگ لگائے گئے جو صرف حاضری لگاتے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں. اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا. باقی دنیا کے بڑے ملکوں میں جو بلدیاتی سسٹم ہے, آپ بلدیاتی, خان صاحب کا اپنا آئیڈیا ہے کہ بلدیاتی جو نمائندے ہوں, بلدیاتی الیکشن ہو, اس کی نچلی سطح پر پاور دیے جائے. اس میں نچلی سطح پر آپ پاور دیں گے اور وہ کرپشن سے پاک اگر ہوا. ابھی بھی لوکل باڈیز سے ہر مہینے ان کو پر یو سی کو 5 لاکھ روپے دیے جاتے تھے. آپ یقین کریں گے اتنی کرپشن تھی اس میں کہ چیئرمین, وائس چیئرمین اس 5 لاکھ میں سے ایک وہ سیوریج کے محرول کا ڈکن تک نہیں لگاتے تھے. اتنی زنی, اور وہ 5 لاکھ روپے ہر مہینے ملنے والے غضب ہو گئے. ایک سال میں ان کو الگ سے فنڈ ملے 50 لاکھ, دوسرے سال 60 لاکھ ملے, پھر 80 لاکھ ملے, پھر آخری سال 50 لاکھ ملے. وہ کہاں خرچ کیے, کیسے خرچ کیے, وہ 2 نمبری کام ہوتے. سوال آ کے کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پیکیجز مل رہے ہیں, پیسہ کہاں جا رہا ہے. بارش میں سڑکیں بہ جاتی ہیں, سسٹم دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اس ظلم کے خلاف ایک مسلسل ایک جنگ ہے یہ, اور اس سسٹم کو آپ کو لوگوں کے تعاون بھی ضروری ہے. لوگ یا صبح نکلتے ہیں یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہم شام کو کتنا کما کر لائیں گے. جب یہ سوچ ہو تو اس میں بربادی ہوتی ہے. قانون کی عملداری جو چیک اینڈ بیلنس ہو, ہمارے پروسیکیوشن کا نظام بہتر ہو, ہماری عدالتیں, وہ جو کیسز آپ دیکھیں کئی سال تک کرپشن کے کیسز چلتے ہیں جب تک وہ شخص ریٹائر ہوتا ہے, اور پورے سارے کرپشن کر کے وہ اتنا کچھ جمع کر چکا ہوتا ہے, پھر بعد میں آپ اس کو کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. تو ان ساری چیزوں پر آج جیسے آج 120 عدالتیں سپریم کورٹ کی حکومت بنائے گئے, اللہ کا شکر ہے احتساب عدالتوں کی تعداد آج بڑھائی گئی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ احتساب کے کیسز, یا ایسے بھی ہوتا تھا کہ لوگ 11 سال جو ہے نا وہ کیسز فیس کرتے تھے اور فرد جرمائد ہونے کی نوبت نہیں آتی تھی,
کسی نہ کسی بہانے کبھی وکیل بیمار ہو گیا, کبھی صاحب بہادر خود بیمار ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ گیا, اور وہ فرد جرم کیس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. سالوں کیس چل رہے ہیں جی کیس چل رہے ہیں, اور وہ بعد میں ایک NRO مل جاتا تھا, اور NRO کی وجہ سے پولیٹیکل وہ بلیک میلنگ کے ذریعے, لیکن خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میں کسی پولیٹیکل بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. اور اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بڑے بڑے نام, جن کو میں بڑے بڑے ڈاکو کہوں, جنہوں نے ریبر بن کے ریزنی کی ہے, ان کو انشاءاللہ جلدی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ عبدالشکور شاہ صاحب کے, آپ نے ہمارا پروگرام ایز زندگی ریڈیو ویب ٹی وی ویلکم جی, جوائن کیا. ویلکم جی ویلکم جی تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے جی, ویلکم, اللہ حافظ. سامعین, ہمارے درمیان میں عبدالشکور شاہ صاحب تھے, MNA ہیں لیاری کراچی سے, PTI کے ممبر تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور انہوں نے بلاول زرداری صاحب کو اتنا بڑا مارکا انہوں نے سر کیا کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری, وہاں سے ان کو ہرایا, نہ کہ ہرایا, تاریخ رقم کی کہ ان کی ضمانت ضبط ہو گئی. بہت ساری گفتگو انہوں نے کی, آپ نے سنا کہ میں نے ان سے بار بار زور یہ دیا اس بات پر کہ جو پیسے کراچی کے لیے دیے جاتے ہیں, جو پیکیجز دیے جاتے ہیں, وہ کہاں خرچ ہوئے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس پر یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ اس میں خرد برد ہے, ناانصافیاں ہیں. ہمارے لوگ, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں پلیز کھولیں, اپنے رائٹس کے لیے باہر آئیے پرامن طریقے سے. اگر آپ اپنے رائٹس کی بات نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ صرف اور صرف پولیٹیکل پروگرامز دیکھ کر تجزیہ نگاروں کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے عمائدین کو سن کے خوش ہوتے رہیں گے, اور ان کی باتیں آپ سنیں گے, آپ کہیں گے آج یہ ہو گیا, آج وہ گیا, چند محفلوں میں بات کریں گے. آپ کو اپنے رائٹس کے لیے باہر آنا ہوگا پرامن طریقے سے, اور اس پر گفتگو کرنی ہوگی, اور اپنے رائٹس جو عدالتوں کے مسئلے ہیں, کچرے کے مسئلے ہیں, پانی کے, لوڈ شیڈنگ, بچیاں اغوا ہو رہی ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں, ان ساری چیزیں, منشیات جو ایک لعنت بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں, جو ختم ہونے کا نام لے رہی ہیں. لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے, ساری چیزیں نیگیٹو نہیں ہیں. ٹارگٹ کلنگ, اس میں بہت کمی آئی کراچی میں, جو ہر روز 10 12 8 10 لوگ مر رہے تھے ٹارگٹ کلنگ میں, اب وہ نہیں ہو رہی ہے. ایک بڑا زبردست کام کیا ہے. آنے والے وقتوں میں کراچی ایک آپ ڈفرینٹ وے میں دیکھیں گے. آرمی ٹیک کیئر کر رہی ہے, پاکستان کی مختلف اداروں میں آلریڈی تعینات ہو چکے ہیں آرمی کے لوگ, اور وہ کراچی کی بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کراچی کو, اور کراچی کے لوگوں کے لیے بہتری نظر آ رہی ہے. امید ہے, اس امید پر دنیا بھی قائم ہے کہ آنے والے وقتوں میں یقیناً کوئی تبدیلی آئے گی, اور اس ملک کو ریونیو دینے والا سب سے زیادہ شہر کراچی 73 to 70%, اور پورے سندھ کو 90 to 95% ریونیو دینے والا, یقیناً اس کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ ریلیف ملے گا, نوکریاں ملیں گی, اچھی سہولتیں ملیں گی, تعلیم جیسے بنیادی سہولتیں, گیس, بجلی, یقیناً ان کو ملے گی. کوشش یہی ہے, لیکن آپ کو بھی اپنا شیئر ڈالنا پڑے گا. جب کوئی صفائی کر کے جا رہا ہے تو اسے گندا نہیں کیجیے. کوئی سڑک بن رہی ہے تو اس کو دوبارہ سے کھودیں نہیں, اور اس سے پہلے کام کروائیں. اپنے جو بھی گھر کے ہیں, اپنے نیبرز, اپنے لوگوں کو اون کرنا سیکھیں, اپنے ملک کو اون کریں کہ یہ آپ کا اپنا ملک ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں پلیزنٹ ٹریول. پلیزنٹ ٹریول کے بعد بہترین ریٹس ہیں, آپ ان کے پاس جائیے اور حاصل کیجیے بڑے اچھے ریٹ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آتے رہیں, حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel.
اور سامعین آپ کو دوسرا ایک ایڈ سناتے ہیں. چاندنی بوتیک دیوان ایونیو پر ایک بہت ہی بڑی بہترین ملبوسات کی دکان ہے. آپ ان کا جائیے ان کے بوتیک پر اور شاپنگ کیجیے. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے پارٹی ڈریسز بہترین بچے اور بڑوں کے لیے اور مردوں کے لیے خوبصورت شیروانیاں ان کے پاس موجود ہیں. وہاں سے جب بھی کسی کا گزر ہوتا ہے آدمی کا دوسری شادی کرنے کا موڈ ہو جاتا ہے. دیکھیے ان کے ملبوسات, انجوائے کیجیے. اور آپ کو ایک اور ایڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں, فریسکو نیمکو اور ڈے فریش ملک کی طرف. سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. معزز صارفین, پاکستان کا مشہور اور معروف نیمکو فریسکو اب آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے. آج ہی کسی بھی دیسی گروسری سٹور سے آپ خرید سکتے ہیں. فریسکو خستہ اور تازہ دہی بوندی, نمک پارے, شکر پارے, چاٹ پاپڑی اور مسالہ پاپڑی سے آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ فرصت کے لمحات کو مزید خوبصورت بنائیے اور پاکستان کی بنی ہوئی فریسکو نیمکو سے اپنے وقت کو مزید خوشگوار بنائیے. فریسکو. Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Mozit. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and the magical saffron. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. فریش فلیور ملک, ہر گھونٹ غذائیت, پروٹین اور لذت سے بھرپور. ڈے فریش فلیور ملک پیتے جاؤ اور زندگی کے ہر مقابلے میں جیتتے جاؤ. ڈے فریش فلیور ملک. آپ نے سامعین ہمارے ایڈ سنے ہیں, آپ کو یقیناً پسند آئے ہوں گے. آپ ان کے پاس جائیے, ان کے کو بزنس دیجیے, اپنے لوگ ہیں آپ کے. اور آپ کو ایک خصوصی ایڈ سناتے ہیں. اعجاز حسین صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے اگر آپ کو ساؤنڈ سسٹم کسی بھی آرٹسٹ کی ضرورت ہے. بہترین لائٹنگ سروس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. کانٹیکٹ کیجیے اعجاز حسین سے. ان کا ایک خصوصی ایڈ سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Sound and lights. आपका जाना पहचाना नाम. Boss Sound and Lights. लाइव कॉन्सर्ट हो या फिर डीजे, गीत, गजल और दूसरी तमाम तकरीबात के लिए हमसे राब्ता करें. राब्ते के लिए एजाज हुसैन 773-313-7187.
अपने एजाज हुसैन साहब का ये खूबसूरत सा ऐड सुना, इनके पास जाइए, कांटेक्ट कीजिए। एंटरटेनमेंट टाइम में आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनाते हैं परवेज़ इकराम की आवाज़ में। पिछले वीक भी इन्होंने एक खूबसूरत सा गीत हमें भेजा था, आप सुनिए, एंजॉय कीजिए और खूब एंटरटेन कीजिए, फीडबैक दीजिए और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़मे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़मे लुटाता रहूं। किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़मे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं ज़मीं पे सितारे सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़मे लुटाता रहूं। समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो, तुम
محفل سجاتا رہوں تم مگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمے لٹاتا رہوں تم مگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمے لٹاتا رہوں. واہ زبردست بہترین اور خوبصورت سا آپ نے یہ گیت سنا. پرویز اکرام صاحب کی آواز میں شکاگو کے مقامی گلوکار ہیں. آپ ان کو مختلف شوز میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں. یہ خصوصی طور پر آپ کے لیے انہوں نے گیت بھیجا تھا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ان کو. آپ کو سامعین شاعری کی طرف لے کے چلتے ہیں. شاعری بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پروگرام میں. اردو کے فروغ کے لیے 14 سال سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں خوبصورت سی شاعری سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج انہوں نے آپ کے لیے غزل بھیجی ہے, سنیے. غزل دے رہے ہیں, امید ہے آپ اسے پسند کریں گے. تو آپ کا پسند آئے تو پلیز میں آپ شکریہ ادا کروں گا, اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام. تو غزل میں پیش کرتا ہوں. کیوں ہاتھ چھڑا کے چلے گئے ایسی تو کوئی بات نہ تھی. کیوں ہاتھ چھڑا کے چلے گئے ایسی تو کوئی بات نہ تھی. تھے مراسم پرانے تم سے, تھے مراسم پرانے تم سے, یہ پہلی تو ملاقات نہ تھی. تھے مراسم پرانے تم سے, یہ پہلی تو ملاقات نہ تھی. بادل برسے تو نہ تھے, بادل برسے تو نہ تھے, تیری یاد میں آنسو بہے, تیری یاد میں آنسو بہے. تکیے بھی بھیگ جاتے رہے, یہ پہلی تو رات نہ تھی. تکیے بھی بھیگ جاتے رہے, یہ پہلی تو رات نہ تھی. پردیسی آ جاتے ہیں گر پیار ہو دل میں, پردیسی آ جاتے ہیں گر پیار ہو دل میں. آ جا تھک گئے ہیں ہم, آ جا تھک گئے ہیں ہم, یہ پہلی تو درخواست نہ تھی. آ جا تھک گئے ہیں ہم, یہ پہلی تو درخواست نہ تھی. تو بارہ سننے والوں کو اور سب کو سلام. تھینک یو ویری مچ. لائک کریں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ پرویز انور وداون صاحب, بہت خوبصورت اور بہترین شاعری آپ نے پیش کی. سامعین آپ کو اسپانسرز کی طرف لے کے چلتے ہیں اور ایڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو. یہ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ایک بڑی اچھی سی آپ کو ایک سلائڈ بھی دکھائیں گے شکاگو کی سرگرمیوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, خوبصورت باتیں بھی کریں گے آپ سے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel.
मुअज़्ज़िज़ सारफीन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है। आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and the magic of saffron. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज़्ज़त से भरपूर। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क। तो सामीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर और ऐड सुने, यकीनन आपको पसंद आए होंगे। इनके पास जाइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दीजिए। आपको कम्युनिटी राउंड अप की तरफ लेके चलते हैं। कम्युनिटी राउंड अप में आपको बताते चलें सामीन के पाकिस्तान कम्युनिटी में एक नाम ताहिर चौधरी साहब का नाम है। ताहिर चौधरी साहब शिकागो से मूव हो रहे हैं और इस सिलसिले में कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन ने उनके एजाज़ में फेयरवेल पार्टी दी और मुकामी रेस्टोरेंट में बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट में उनके लिए एक खूबसूरत सी दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें उनके दोस्त अहबाब वगैरह ने शिरकत की। और विश यू गुड लक। और आप यहाँ से जा रहे हैं, यकीनन आते जाते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और ताहिर चौधरी साहब की बड़ी खिदमत हैं यहाँ पर शिकागो में, परेड में, आप मुख्तलिफ शोज़ में आप बड़े एहसन तरीके से अपनी फ़राइज़ आपने अंजाम दिए और कम्युनिटी आप पर फ़ख्र करती है। और ए ज़िंदगी रेडियो TV शिकागो की तरफ से आपको मुबारकबाद देती है। आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र दूसरे शहर डेलिस में शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपको इसी तरह के दोस्त जो आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, और कम्युनिटी की आप वहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करें। तो ये खुसूसी एक रिपोर्ट थी। और सामीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे प्रोग्राम में जनाब अब्दुल शकूर शाद साहब जो MNA लियारी से PTI के, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनन आपको पसंद आई होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से हमने रब्ता किया है और एक अहम शख्सियत से हम गुफ्तगू करेंगे, उनके नज़रियात पर हम गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम हमारा ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो अगले इतवार को 1 बजे शिकागो टाइम और 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमारा प्रोग्राम आएगा, सुनना नहीं भूलिएगा। बहुत ही अहम गुफ्तगू होगी और आपके सवालात मेरे लिए और आपके फ़ीडबैक मेरे लिए हमेशा से काबिल एहतराम रहा है। प्रोग्राम को सुनते रहिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।